1000 دفعہ روزانہ کرتا ہوں، مجھ کو اس کے پڑھنے کا اور زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنی دفعہ اس میں ذات روز پڑھ سکتا ہوں؟ میرے حضرت فرمائے لگے کہ فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کی پابندی کے بعد، فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کی پابندی کے بعد، حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنے کے بعد، ہمارے اسلاف کو جو دینی ترقی نصیب ہوئی وہ 3 چیزوں سے نصیب ہوئی، اور ان 3 چیزوں کا ذکر 21ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں ذکر ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 نفل نماز، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ فرمائے ان تینوں میں سے کسی ایک میں طبیعت زیادہ لگے وہ زیادہ بجا لاتے رہے، اور باقی کو بھی بجا لاتے رہے۔ کسی ایک میں طبیعت زیادہ لگے، بعض کی قرآن پاک کی تلاوت میں طبیعت زیادہ لگتی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ابھی جمعہ میں بھی کر رہا تھا، قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ، ان کی پوری زندگی میں نے پوری زندگی ان کو نادرہ قرآن پاک پڑھتے نہیں دیکھا سوائے ایک مرتبہ کے۔ کچھ کہیں متشابہ لگا تو بس چلتے چلتے نا قرآن پاک لے رکھا اور چلتے چلتے متشابہ کو دیکھ رہے، ورنہ زبانی پڑھتے تھے۔ تو قرآن پاک میں طبیعت ان کی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ روزانہ پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور ہمارے گاؤں سے ریلوے اسٹیشن 1 میل کے فاصلے پر، لیکن ہم راستے میں پیدل جا رہے ہیں، بس اپنا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن کے اوپر پہنچتے تو وہاں ریلوے اسٹیشن پر نہیں بیٹھتے تھے، جو قریب اسٹیشن کی مسجد تھی بس وہاں جا کر بیٹھ جاتے اور اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ جب گاڑی کا ہارن بجتا تو پھر سوار ہونے کے لیے تشریف لے آتے۔ وہ صبح کے وقت ریل گاڑیاں جاتی تھی، ان میں اکثر مزدور طبقہ ہوتا تھا، بہت رش ہوتا تھا اس میں، لیکن بس وہاں بھی رش میں جہاں بھی جگہ ملتی بس کھڑے کھڑے، بیٹھنے کی تو کم ہی جگہ ملتی، وہیں کھڑے کھڑے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تو بہرحال ایسے ہی ہے۔ نفل نماز، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تو اور زیادہ آسان ہے۔ آگے وہ تو اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوئے ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، آگے نا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر یا رکھنا۔ ہاں باقی اس کی مقدار محل، اس میں ذات کا ذکر ہے، اللہ 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 ہے، اس میں ذات کا ذکر الحمدللہ، یا اللہ 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 اللہ، یا اللہ اللہ اللہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، باقاعدہ ہے۔ تو بہرحال ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تم
اللہ تعالیٰ کی اس مزاح کا ذکر ہے، یہاں ساتھی فرما رہے ہیں 12,000 مرتبہ کرتا ہوں، بس وہ اپنی ہمت کے مطابق کر لیا کریں انشاءاللہ۔ بعض ساتھی ایسے ہیں ان کی ذکر میں خوب طبیعت لگتی ہے، کر لیں، بس ہمارے ہاں یہی ہے کہ بس طبیعت میں بوجھ محسوس ہو پھر مقدار میں کمی کر لینی ہے، بس یاد رہیں، ہاں یہی بس اپنی ہمت کے مطابق کر لیا کریں۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو فرمائے لگے وقفے وقفے سے کر لیا کریں، تھوڑا تھوڑا کر لیا کریں، اتنا آسانی سے۔ میں نے کیا نا ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیں گے یہ پوری کائنات سے بھاری ہے الحمدللہ۔ ہاں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیں گے یہ پوری کائنات سے بھاری ہے۔ ہاں تو اپنی ہمت کے مطابق پڑھ لیا کریں۔ ہاں باقی ہمارے مشائخ اور بھی اپنے مبارک انداز سے جو بھی نیک اذکار تلقین کریں وہ بھی اپنی ہمت کے مطابق بجا لاتے رہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی پھر آگے اس میں ہمتیں مختلف، مصروفیت مختلف۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں پر طلباء کا دورہ تھا، کچھ اسباق کا تکرار کر رہا تھا، ان میں ساؤتھ افریقہ کے ہمارے ایک نیک طالب علم تھے اور وہ خلیفہ تھے، حضرت شاہ حکیم محمد اختصار رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ فرمانے لگے مجھے حضرت نے تعلیمی کے زمانے میں بس 10 مرتبہ ذکر بتلایا کہ 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، 10 مرتبہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، 10 مرتبہ اللہ اللہ ہیں اس میں ذات کا ذکر کر لیا کرو، ہاں اللہ 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 ہیں 10 مرتبہ سے، اور باقی اپنا سبق یاد کریں، تکرار کریں، مطالعہ کریں، یہی آپ کا ذکر ہے بس الحمدللہ۔ ہاں اللہ نے بڑی آسانی فرما رکھی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی کل مطین فہو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگنا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے یعنی ہماری دکان بھی ذکر بن جاتی ہے، بس دکان میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں۔ ہماری کھیتی باڑی بھی ذکر ہے، آپ کے روزی کے بہانے میں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں انشاءاللہ۔ کل مطین فہو ذاکر اللہ، ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یاد میں لگا ہوا الحمدللہ۔ کتنی آسانی یاد نہ ہے، تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک قدم جنت کا قدم، ایک ایک عمل جنت کا عمل الحمدللہ۔ اب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، جہاں سے بھی تشریف لائے یہ ایک ایک قدم جنت کا قدم ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا، نیکی کے سب قدم اللہ تعالیٰ کی یاد کے ہیں الحمدللہ۔ ہاں میں بھی یہ کر رہا تھا نا، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ زبان کا ذکر ہے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا، بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ ایک ذکر قلبی ہمارے مشائخ کے ہاں یہی ہے، بس زبان ہلائے بغیر، زبان تالو سے لگی رہے، زبان ہلائے بغیر، بس دل ہی دل میں تصور کرنا کہ دل اللہ 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 کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ زبان ہلائے بغیر ہے۔ تو یہ اصل میں یہ مشق ہے الحمد، اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کی مشق ہے، اور پھر ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا، پھر انشاءاللہ یہ جو مشق ہے دوبارہ ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اصل یہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ تو اپنی ہمت کے مطابق الحمدللہ کر لیا کریں۔ جیسے میرے فرمائے لگے میرے شیخ جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 12 تسبیح کی جگہ پر 12 بلکہ 13 تسبیحات ہیں، ان میں لا الہ الا اللہ کا ذکر اس کی ہیں تعداد ہے، سب کا ہے نا ایک تعداد ہے الحمدللہ۔ تو
فرمایا مجھے 12 تسبیح کی جا پر حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ طیبہ کا ذکر بتلایا ہے کہ وہ 500 مرتبہ کر لیا کریں 500. تو میرے حضرت کسی صاحب کو 500 مرتبہ بتلایا، ان کو یہ بھی زیادہ لگا، فرمایا 400 مرتبہ کر لیا کریں، 300 مرتبہ کر لیں، 200 مرتبہ کر لیں، 100 بار کر لیں، 20 بار کر لیں، کریں صحیح الحمدللہ. مقصد ہے کہ اللہ پاک کا پیارا نام یہ دودھ و شہد ہے، جتنا مرضی آپ لے لیں، برکت ہی برکت ہے الحمدللہ. ہاں اسی طرح اور بھی آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، ساتھ اپنی مصروفیات کے اعتبار سے آپ جو بھی تعداد مقرر کرنا چاہیں انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر انشاءاللہ الحمدللہ. آپ کے روزی کے بہانے ہیں آگے میں رکھیے نا، روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار الحمدللہ. ہاں بس اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ عرض کرتا رہتا ہوں، آگے سارے مدرسے میں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہر وقت یاد رکھنا. وہ تو ایک فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے دین میں خوب سمجھ حاصل کرے، گہرائی کے ساتھ یاد رکھیں، کیونکہ لوگ دین کے پیاسے ہیں اور جا کر ان کی دینی پیاس بجھائیں. اللہ تعالیٰ اپنی دیکھو ابھی آپ کے سامنے بڑی بڑی کتابیں ہیں، یہ حدیث شریف کی کتابیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اپنے اساتذہ قدموں میں شیوخ. تو بھائی یہ کتابیں پڑھی ہیں، تب آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ان سے نئے کلمات سناتا ہوں الحمدللہ. طلباء ہیں ان کی خدمت کی بھی توفیق مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ایسی، اور لیکن اس میں آپ کا بھی حصہ ہے الحمدللہ. عرض کرتا رہتا ہوں طلباء کو جو آپ کی ایک ایک لقمے خدمت کر رہے ہیں وہ آپ کی پڑھائی میں شریک الحمدللہ. ہاں آپ حضرات محبین میں سے ہیں، عوام میں سے نہیں. آپ کا اصل نام یہ ہے کہ آپ محبین میں سے، آپ ان طلباء سے محبت کرنے والے ہیں. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. چلو بھائی چلو اللہ نے اللہ نے یہ خدمت ہمارے ذمہ لگا دی، اور وہ بھائی آگے جن کا جان مال نیک رستے میں خرچ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے اپنا دیا ہوا اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہے یہاں نیکی کی توفیق مل جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام الحمدللہ ہے. ہاں اللہ باقی سب کو اللہ ہدایت نصیب کرے. کفار ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب کرے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں. آئی کل ترمذی شریف میں بے شرا کے ابواب چل رہے تھے، اسی طرح بخاری شریف میں طلباء سے کر رہا تھا. بھائی آگے نا دیکھو اب یہ بے شرا کی حدیث ہیں، ہم یہاں کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان پر جو عمل کرنے کی جگہ ہے وہ بازار ہے یا کرنا دکان ہے، کھیتی باڑی ہے، معاملات. ایسے نہیں معاملات کی حدیث جو ہیں وہ تو معاملات کی جگہ پر ہی ان پر عمل ہو گیا الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے اور ہم طلباء ہیں، ہمارے لیے عمل کا طریقہ یہ ہے جو بھائی دکان کاروبار کرنے والے ہیں ان تک ان فرامین کو پہنچا دیں. جب وہ ان پر عمل کریں گے تو حدیث میں آتا ہے الدال والخیر کفاعلہ، کہ رہنمائی کرنے والا وہ بھی عمل کرنے والے کی طرح ہیں. جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کو ملے گا انشاءاللہ. مدارس ہیں نا، مدارس یہ خیر کے ذرائع ہیں الحمدللہ. خیر کی بات پہنچنے کے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے خیر کی بات ہم تک پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ ہے یہ مساجد ہیں یہ خیر کی، جیسے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے مساجد یہ ہدایت کی منڈیاں ہیں الحمدللہ. ہاں اللہ نے مزید فرمایا مساجد ہدایت کی منڈیاں ہیں. فرمائے آگے وہ مساجد ہدایت کی منڈیاں ہیں جس میں عالم ربانی موجود ہو جا کرنا. ہاں اللہ جہاں بھی رکھنا، ہم تو طلباء ہیں لیکن جہاں بھی یاد رکھنا آگے نا
اللہ تعالیٰ اپنی رب والے ہیں. ہاں خوف خداوندی، یعنی وہ علماء جن کے دل میں خوف خداوندی موجود ہیں، اور علم کا تعلق بھی اسی سے ہے، خشیت خداوندی سے ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اس کے بندوں میں علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ہم بولا ہے اصل عالم وہی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور ہو، حلال حرام کی پہچان ہو، تقوی کا نور ہو. الحمدللہ تنہائی میں بھی سوچے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں. جب اپنے دل میں یہ جذبہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس جذبے سے جو نیک بات آگے وہ پہنچائے گا اس کا انشاءاللہ سب پر اثر ہوگا انشاءاللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. ہاں وہ تو حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انگریزی پڑھانے والا استاد نیک ہو ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے. اگر انگریزی زبان ہے نا، زبانیں تو سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں ہیں. ہمارے ہر شاہ کی محمد صاحب فرمانے لگے آپ انگریزی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو آگے پہنچائیں. میں برطانیہ کے سفر میں تھا، وہاں غالباً لندن میں ہی تھا، یہ کسی اور شہر میں تھا لگا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب وہاں دو نوجوان آئے، وہ نائجیریا کے تھے، ان کی زبان انگریزی تھی. جاگنا میرے ساتھ ایک ساتھی اور ترجمان تھے، وہ میں اردو میں بات کرتا، وہ انگریزی میں ان کو پہنچا دیتا. الحمدللہ. دیکھو زبان میں تو کوئی رحم. ہاں بس کہتے ہیں انگریزی پڑھیں، غالب ہو کر پڑھیں لیکن مغلوب ہو کر نہیں، ان کے ماحول کا اثر نہ لیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. الحمدللہ. میں نے وہاں برطانیہ میں دیکھا، وہاں بیچارے ماشاء اللہ ہم اس ماحول میں رہنے والے 5 وقت کے نماز کے پابند یادنا نمازی، مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. الحمدللہ. اللہ کئی ایسے وہاں مغرب و عشاء کے درمیان تھوڑا وقت ہوتا ہے، پھر وہ جیسے دفتر سے آگے جہاں پھر وہی مسجد میں بیٹھے بیٹھے بس عشاء کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. اپنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. الحمدللہ. نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے وہ بس وہ محبتیں تازہ ہوتی رہتی ہیں. الحمدللہ. اندر ہی اندر دل کی کھیتی کو پانی لگ رہا ہوتا ہے، آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اور اندر ہی اندر وہ ایک انقلاب برپا ہو رہا ہوتا ہے. الحمدللہ. ہاں بہرحال ہے جتنا ہو سکے آپ اپنی ہمت کے مطابق اپنی ذکر کی تعداد ہے وہ، قرآن پاک کی تلاوت، اپنے اور نیک اعمال، اور باقی آپ کے روزی کے بہانے بچوں کی. میں نے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت. الحمدللہ. یہ کوئی آپ دنیا کا کام نہیں، دنیا کام اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے. الحمدللہ. یہ آپ کی دکان ہے، دنیا کی زندگی میں ہے، اس لحاظ سے دنیا کا کاروبار بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن میں نے کیا دنیا کا ہر جائز کام وہ آخرت کا کام بن جاتا ہے، جنت کا کام بن جاتا ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. الحمدللہ. پھر وہ دنیا کا کام بھی جنت کا کام ہے آپ کا. الحمدللہ. ہاں سارے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. شادی کے حوالے سے دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ نیک صالح اور اولاد عطا فرمائے. میرے ایک استاد ہیں، مجھے ان کی طرف سے اکثر روشنی آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میری ان کے ہاں شادی ہو جائے، اور کبھی ان کی طرف دل مائل ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. آپ مشورہ دے دیجیے میں کیا کروں. چلو بس بھائی، ایک اپنی جائز تمنا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن پھر میں نے رکھیا اپنی جائز خواہش کو، تمنا کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میرے حق میں جہاں خیر ہو بس وہاں اپنی رحمت سے بندوبست فرما دے. بس اس میں انشاءاللہ
دیکھو اپنی خواہش کو نے سوار نہ کریں اپنے اوپر. ہاں بس یہ ہے. دیکھو دنیا ہے نا، دنیا اس میں ساری چیزیں پوری نہیں ہوتی، ساری تمنائیں پوری نہیں ہوتی. یا کرنا ہاں بس پھر اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں، پھر میرا کروں، پھر اللہ تعالیٰ دل کو سکون سے بھر دیں گے. الحمدللہ کہتے ہیں رضا برقضا، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کا اللہ انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل کو اطمینان سے اور سکون سے بھر دیتے ہیں. پھر جہاں بھی اللہ مقدر فرما دے اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ سے عافیت مانگ رہے ہیں. ہاں الحمدللہ ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے اچھا اور پرچیاں بھی ہیں. زمانے میں عزت کے لیے اور عمل کے لیے رہنمائی اور دعا فرما دیں. بس بھائی اللہ تعالیٰ بھائی دین نام ہی عزت کا ہے. الحمدللہ. ہاں ایک بھائی کہنے لگے دین کی برکت سے ہر چیز دیسی ملتی ہے. ہاں دین کی برکت سے ہر چیز دیسی ملتی ہے. آگے ہاں عزت وہ خالص آگے ہاں کہ دین کی برکت سے ہر چیز دیسی ملتی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ محبت وہ خالص. اب آپ دیکھ لیں گے ہم بیٹھے ہیں، یہ محبتیں دین کی برکت سے ہیں، اور میرا کروں ان میں سوائے خلوص سے کوئی اور چیز نہیں آتا. الحمدللہ جو محبت للہ ہوتی ہے نا، ہاں یہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے. یہ دل کی گہرائی میں ہوتی ہے اور دل سے ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ محض اللہ کے لیے الحمدللہ. ہاں آج میرا کر رہا تھا بیان کے شروع میں ہی کہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہمارے جو نسبی رشتے ہیں، خاندانی رشتے ہیں، ان کے مضبوط ہونے کا دار و مدار دین کے رشتے کے مضبوط ہونے پر ہے. دین زندگیوں میں ہوگا، یہ رشتے جس طرح دنیا میں ساتھ ہیں جنت میں ہمیشہ کے لیے ساتھ کر دیں گے. الحمدللہ ہاں تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہیں. ہاں بہرحال اللہ نے جو عزت ہے نیکی میں رکھی ہے، امانت داری میں رکھی ہے، اور خدا خوفی میں رکھی ہے. ہمارے ایک بھائی ہیں پنجاب کے، وہ ایک محکمہ میں زراعت کے محکمے میں وہ افسر ہیں. ایک ضلع کے افسر تھے. ہاں ان کا ایک عرصے سے بندے سے محبت کا تعلق بھی ہے، بیت توبہ کا تعلق بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ تو بہرحال ایک محکمے میں وہ افسر ہیں لیکن بڑے ایماندار الحمدللہ اپنا. تو بہرحال ان کو پھر اگر ایمانداری کے جہاں بھی جس ضلع میں بھی جاتے ہیں بس اب پوری دیانتداری کے ساتھ حکومت کی جو گرانٹ آتی ہے پوری دیانتداری کے ساتھ وہ علاقے پر خرچ کرتے ہیں، اور جہاں بھی جاتے ہیں علاقے کے لوگ خوش ہوتے ہیں ان سے. الحمدللہ ان کی زمینوں میں نالے ہیں وہ جیسے گرانٹ آتی ہے تو پورے بالکل وہ گرانٹ وہ ان کی زمینوں پر لگاتے ہیں. اور وہ زمیندار حضرات تو خوش، بھائی تو بڑے ایماندار رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہنے لگا پھر اللہ تعالیٰ وہ پنجاب کے ضلعوں میں جا کر وہ اپنے محکمے میں جتنے بھی ضلع ہیں ان سب میں ایمانداری کے اعتبار سے پہلے نمبر پر آئے، اور حکومت نے ان کو انعام بھی دیا باقاعدہ ہے. تو میں ان کی خدمت میں رکھ کر رہا. اللہ تعالیٰ تو اس میں کہ دیکھو دینداری کی برکت سے آگے آخرت میں تو ہے عزت، اللہ دنیا میں بھی اللہ پاک عزت عطا فرما دیتے ہیں. الحمدللہ نیک نامی عطا فرما دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو دین کی برکت سے دونوں جہانوں کی اللہ پاک نے اس میں سرفرازی چھپا رکھی ہے. اللہ نے اپنے دین میں، اپنی فرما برداری میں، اطاعت میں، نیک طریقوں میں الحمدللہ یہاں بھی عزت اور سرخروئی، اور آخر میں تو ہے ہی آگنا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا، ہمارا کہنا مانا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا، اس نے کامیابی نہیں فوزًا عظیمًا بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اور یہ کامیابی ایسی ہے
یہ دونوں جہانوں میں سرخرو کرے گی، چاہے دنیا میں چاہے ٹکڑے بھی کھانے پڑیں، لیکن انشاءاللہ آخرت میں پھر انشاءاللہ ہمیشہ کا آرام ہی آرام ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب یہاں فلسطین میں آپ دیکھ لیں، چاہے ان کے اوپر مجاہدہ ہے، لیکن میرے کروں بس شہادت کے بعد، موت کے بعد بس سیدھی آگے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں استقبال کے لیے کھڑی ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ آگے ہمیشہ کا پھر آگے آرام ہی آرام۔ جزاک اللہ ہے۔